اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو السلام علیکم. بہت خوشی کی بات ہے کہ میرا یہ جو اعلان جہاد ہے ان اداروں کے خلاف، سیڈ مافیا کے خلاف، پیسٹیسائڈ مافیا کے خلاف، وہ کہ پچھلے ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا اور آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. کوشش کرتا ہوں کہ 10 سے 12 منٹ کا ویلاگ کر سکوں، لیکن چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے آپ سب کو بتانا ہے، ایک عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایکچولی جن کی سٹیک ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کو کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت. ہم سب عام آدمی ہیں نا، ہم کسان، ہم بروکرز میں بھی، میں تو کچھ عرصے تک کچھ جنرز کو بھی عام آدمی بیچاروں کو سمجھتا ہوں، سرمایہ دار ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی اپریسیشن کا، آپ کی انکریجمنٹ کا. اور اس کو پھیلائیے، اس کو اتنا پھیلائیے کہ یہ ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے. اور یہ میں نے ٹیگ کیا ہے، گوہر اجاز صاحب کو بھی ٹیگ کیا ہے، میں نے یہ CCRI کے ہیڈ کو بھی ٹیگ کیا ہے، میں نے پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی والوں کو بھی ٹیگ کیا ہے، اور اگر انہوں نے رسپانس نہیں دیا تو سنا ضرور ہوگا، اور یقینی طور پہ اب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ پڑ گئے ہیں. ابھی تک یہ صرف میٹنگز میں کھیل رہے تھے، یہ کانفرنسز میں کھیل رہے تھے، یہ لوگوں کو ٹوپیاں پہنا رہے تھے، یا عام آدمی تک ان چیزیں نہیں پہنچ رہی تھی. بڑا اچھا خوبصورت سا پریزنٹیشن دیتے ہیں، فیڈرل سیکرٹری کو دیتے ہیں، فیڈرل منسٹر کو دیتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. یہ تو سارا قصور فارمر کا ہے، وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ انویئر ہے. اور یہی فارمر اور یہی لوگ تھے نا جنہوں نے 1,47,00,000 کی پھٹی پیدا کی تھی. یہی PCGA تھا نا، PCGA کے پاس تو پھٹی پہنچی تھی نا، یہی لوگ تھے نا. پھر جب ہم پیسٹیسائڈ مافیا سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم تو پروڈکٹ بہت اچھا امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا کسان جو ہے وہ جاہل ہے. اس کو ایک تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس ٹائم پہ اس نے کون سی پیسٹیسائڈ استعمال کرنی ہے. اگر اس کو وہ پیسٹیسائڈ مل بھی جائے تو اس کو طریقہ کار نہیں آتا، وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ نہیں کر سکتا. اور یہی لوگ تھے جو بمپر کراپ گندم کی بھی دیتے رہے ہیں، بمپر کراپ کاٹن کی بھی دیتے رہے ہیں. اس وقت جیسا بھی ماڑا سیڈ تھا، جیسا بھی اچھا سیڈ تھا، کر رہے تھے نا. ایک اور بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جب آپ سیڈ کمپنیوں سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی انوائرمنٹل چینجز، اس نے بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالا ہے. پہلے ہاٹ اینڈ ڈرائی ہوتا تھا، اب ہاٹ اینڈ ہیومڈ ہو گیا. تو پاکستان کے اندر سارا سیڈ بیسیکلی فیل ہونے کی پچھلے سال جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹل چینجز آئے ہیں. سندھ کے اندر تو بارش ہوئی تھی، پنجاب کے اندر تو آج سے نہیں ہو رہا، پچھلے 6-7 سال. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والا ٹائم کاٹن کا ہے ہی نہیں. آپ ملتان اور سراؤنڈنگ اور رحیم یار خان اور اپر سندھ میں کاٹن پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. کاٹن پروڈیوس آپ صرف کریں گے بلوچستان میں. تو میرے بھائیو سیڈ وہ پروڈیوس کرو نا جو اس انوائرمنٹل چینجز کے مطابق چلے. پرائیویٹ کمپنیاں شوڈ ٹیک اے لیڈ ناؤ. اب پرائیویٹ کمپنی سے جب بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم محنت بہت کر رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سیٹ رجسٹر نہیں ہوتا. وہ اتنا بڑا مافیا وہاں پہ بیٹھا ہے کہ وہ اتنا بڑا کٹ مانگتا ہے کہ ہمارا سیٹ رجسٹر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات کہتے ہیں، اس سے بات میں بالکل ایگری ہوں کہ ان کا سیٹ رجسٹر نہیں ہوتا. اور سیٹ کیا ہوتا ہے جو رجسٹر نہیں ہوتا؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 3,500 3,658 یا کچھ اس سے اوپر کی پیسٹیسائڈ کمپنیاں ہیں، اس بیوقوف بنا رہی ہیں. اس میں چند لوگ ہیں کام کرنے والے. زوننگ کی بات کی جاتی ہے. میرے نزدیک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زوننگ ہے سیڈ کی، کہ آپ سیڈ جس طرح آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں دیکھ لیجئے، انڈیا میں کہاں کہاں پہ لگتی ہے. 2 طرح کے علاقے ہیں وہاں پہ ایک اریگیٹڈ کاٹن اور ایک رین فیڈ علاقہ. اگر ہمارے ہاں بارش ہوتی ہے تو ہماری کاٹن بیٹھ جاتی ہے، لیکن وہاں پہ رین فیڈ علاقہ جو ہے، جتنا بھی علاقہ ہے، اگر آپ اس طرف چلے جائیں، ساؤتھ کی طرف چلے جائیں، اور پنجاب اور راجستھان میں اریگیٹڈ سارا ہے. اور اگر آپ گجرات، مہاراشٹر اور ساؤتھ کی طرف جائیں تو وہ سارا رین فیڈ ہے جہاں پہ کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے. وہاں بارشیں ہوں تو اس کے لیے فائدہ ہے. آخر لوگوں نے بیج پروڈیوس کیا نا، وہ تو کیا وہاں پہ انوائرمنٹل چینجز نہیں ہے؟ جتنا انوائرمنٹل خطرہ ادھر وہاں پہ ہے اتنا تو ہے بھی نہیں یہاں پہ. کیوں نہیں کام کر رہے آپ لوگ؟ میں نے وہی بتایا تھا نا کہ آپ پروڈیوس کرتے ہیں، آپ 1 2 3 4 5 کوالٹیز پروڈیوس کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں. اور آپ کا تو چاندی لگی ہوئی ہے، آپ کا تو وہ مائن ہے، گولڈ مائنز ہیں، آپ وہ بیچ دیتے ہیں. آپ انہی کمپنیوں کو بیچتے ہیں جو آپ کو، جن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی آپ رجسٹر کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. کوئی سیڈ بھی 2 سے 3 سال سے اوپر نہیں چل سکتا، حد 5 سال. اس کے بعد اس کی یوٹیلیٹی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم BT کاٹن، ہر طرف BT کاٹن کا اتنا شور ہے. کیوں ہے؟ آپ کا اس وقت جو نئی ہے وہ آرگینک ہے اور جینیٹیکل ماڈیفائڈ
کاٹن کی طرف لوگ اب جا نہیں رہے، آرگینک کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، BCI انیشیٹو آیا، لوگ BCI مانگنا شروع ہو گیا، پرائمارک آیا، لوگوں نے پرائمارک مانگنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب کہ انٹرنیشنلی آپ کے پاس اس چیز کی جو ہے موجود ہے، کیوری موجود ہے۔ آپ اب BCI اور پرائمارک وہ بھی گیم ہے، ہوتا وہی کچھ ہے کاٹن، اور اس کو آپ سرٹیفائیڈ کر دیتے ہیں۔ آئیکیا والوں نے بڑی اچھی کوشش کی، انہوں نے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا بھائی یہ پیسٹیسائیڈ اور یہ کھاد اور اس کو الگ کرو، یا BCI بیٹر کاٹن انیشیٹو کے تحت انہوں نے ایک پروگرام لائے، پرائمارک اس طریقے سے لے کر آئے۔ لیکن بات وہ یہی بات ہے کہ آپ کے یہاں پھر اتنی پھٹی پروڈیوس ہونی چاہیے، اتنی کپاس پروڈیوس، را کاٹن پروڈیوس ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو الگ الگ کر سکیں۔ اب کوآپریٹ فارمنگ کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایک اتنی بڑی کرس آ رہی ہے، اتنی بڑی لعنت آ رہی ہے، اور انڈر گراؤنڈ اس پہ کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ میں نے لاسٹ ویلاگ میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ہم بہت بڑے کرائسس میں جانے والے ہیں، صرف کپاس نہیں ہے، گندم بھی ہے، اس کے سیڈ کا بھی ایشو آ رہا ہے، ہمارا گنے کا سیڈ کا بھی ایشو آ رہا ہے، ہمارے دھان کے سیڈ کا بھی ایشو آ رہا ہے، ہر طرف۔ اور آہستہ 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 ہوگا کیا، کوآپریٹ فارمنگ والے آئیں گے جو انڈیا میں وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ لوگ اپنی ہیج منی، اپنی یہ جو مالک ہے نا کسان زمینوں کے، وہی ان کے جو ہے نا وہ مزارے بن جائیں گے، وہی ان کے مزارے بن جائیں گے، ان کی پسندیدہ کاٹن جنرز کام کریں گے، اور پورا ایک مافیا ٹاپ A to Z دجالی جو ہے نا وہ نظریہ ہم پہ تھوپا جائے گا۔ اور آپ اس چیز مارک کر لیجئے، آج آپ اب اکٹھے نہیں ہوگے، 2 نمبر پیسٹیسائیڈ بنانے والوں، 2 نمبر سیڈ بنانے والوں، غلط پیسٹیسائیڈ بیچنے والوں، سرکاری اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سن لیں، کان کھول کے سن لیں، ٹائم بہت کم رہ گیا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آپ نے کمایا ہے نا وہ یہیں پہ آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور آپ لوگ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بیماری آئی ہوئی ہے جو ڈسکی بگ کے نام سے ہے۔ ڈسکی بگ نے کیا کیا ہے، آپ کا جو جرمینیشن اس کو کم کیا ہے، اور آپ کی بنولے میں سے جو تیل نکلتا ہے اس کو 1/3 پہ لے آئے ہیں، 1/3 بلکہ 1/4 پہ لے آئے ہیں۔ یہ ڈسکی بگ ختم ہو جاتا ہے کلوری کے تھرو۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے، کلوری کا آپ کرتے ہیں، ڈسکی بگ بالکل ختم ہے، 3 دن کے بعد ڈسکی بگ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کیا آپ علاج کریں گے؟ جب تک آپ کو بار بار اس کے اوپر سپرے کرنا ہے، آپ کی کاسٹ بڑھ جائے گی، اور اگر آپ سپورٹ پرائس کا اناؤنس نہیں کریں گے، کسان تو ہٹ جائے گا، وہ کہے گا میں کیوں کروں یہ سب کچھ، میں اتنا کاسٹ پہ لاؤں اور بعد میں پیدا ہو 5 سے 10 من، تو میں کیا کروں؟ اس کے بعد دوسری سب سے بڑی بات ہے، آپ کے محکمہ زراعت کے جتنے لوگ بھی ہیں وہ سوائے اور کچھ نہیں کر رہے، صبح نکلتے ہیں، شام کو دہاڑی بناتے ہیں، اور یہ پیسٹیسائیڈ والوں کو بھی چیک کرتے ہیں، صرف سیمپلنگ پہ زور ہے۔ اور اگر یہ کوئی 2 نمبر پیسٹیسائیڈ پکڑ بھی لیتے ہیں، FIR کاٹتے بھی ہیں، آپس میں مک مکا کرتے ہیں اور اس کو سیٹل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، پنک بال وارم جو ہے، گلابی سونڈی ہے، وہ بہت بڑا ایشو ہے آپ کا، ہمیشہ پتہ نہیں، ہم بچے تھے، ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں۔ اس کا ایک تدارک تھا کہ جو آپ کی کاٹن سٹکس ہوتی ہیں اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے پراپر ان کو انسٹرکشنز ہیں محکمہ زراعت والوں کو، نہیں جاتے، وہ ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، آپ کی گلابی سونڈی ختم نہیں ہوتی، اور یہ آپ کی جو ہے لعنت ہر سال یہ آپ کے سامنے دوبارہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر فنگس ڈیزیزز ہیں آپ کی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب بات یہ کہ یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے، آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ سب ممکن ہے۔ ہم گلابی سونڈی کو آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے سنتے تھے، آج بھی ہم سن رہے ہیں، کیا علاج نہیں ہے؟ بات وہ یہی ہے کہ آپ تو محکمہ زراعت والے لوگ تو صرف لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر جھاڑی بنانے کے اوپر۔ بائی دا وے یہ وہ والا محکمہ زراعت نہیں ہے، یہ ایکچوئل محکمہ زراعت کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تو دہاڑی بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو حرام خوری پہ لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے تو کام نہیں کرنا۔ اب میں سخت الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ میری ریکویسٹ بار بار PCG سے ہے کہ ان اداروں کا گھیراؤ کریں، ان کو اکاؤنٹیبل کریں۔ اور جو لاسٹ میں نے ایک آپ کو دیا تھا کہ جس طرح ایک امریکن کاٹن بورڈ ہے تو پاکستان کاٹن بورڈ بننا چاہیے، اس پاکستان کاٹن بورڈ میں سارے سٹیک ہولڈرز جمع ہونے چاہیے، اور سارے سٹیک ہولڈرز اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، اس کے اوپر بات کریں اور اس کا حل نکالیں، اور نکل سکتا ہے۔ ہم لوگ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایمز ٹارگٹ سیٹ کریں، اور اس کو ہم اچیو کرنے کے لیے اپنی کوشش اسٹریٹجی بنائیں، اور اس کو پراپر ہم عام آدمی کو اس کے اوپر اپڈیٹ کریں کہ اب ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنی سروسز آفر کی تھی کہ اگر آپ ان مافیاز کو انرتھ نہیں کر سکے تو مجھے آپ یہ پرمیشن دیجئے۔ ایک عام آدمی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے
کہ میں آپ کو ان مافیاز کو انرتھ کر کے دوں گا. ایٹ لیسٹ کاٹن کے مافیا کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, بیکاز آئی ایم ڈوئنگ دس بزنس, آئی ایگزیکٹلی نو ویئر پرابلم لائز. ہمارا جو ہے اداروں کی حالت آپ دیکھ لیجئے. آج اداروں میں فیملیز آپ نے بھرتی کی ہوئی ہیں. میٹرک پاس آدمی 19ویں اور 20ویں گریڈ تک پہنچا ہوا ہے. نکالیں آپ ان کی ڈگریاں, جعلی ڈگریوں پہ پوری دنیا میں آپ نے ہمارے جہاز بند کروا دیے تھے. آپ اس کی طرف دیکھیں, یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو کاٹن کی ہے, کہ میٹرک پاس لوگ کیسے 19ویں اور 20ویں گریڈ میں پہنچ گئے. ایک خاندان کے 20 سے 25 اداروں کے اندر لوگ بھرتی ہوئے ہیں. کیوں؟ بس سیاسی بھرتیاں سارے جو لوگ ہیں, جو جس کا جہاں پہ بھی لگتا ہے وہ وہاں پہ اس کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے. بہرحال میری آپ سے سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو پلیز ہم سب لوگ اکٹھے ہوں, ہم لوگ سب لوگ چلیں, اور اب آپ کی فیڈ بیک کا پھر مجھے انتظار رہے گا. ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. مجھے فیڈ بیک سرکاری اداروں کی جس کے اوپر میں نے بات کی ہے, اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو میں حاضر ہوں, مجھے بلائیں. میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے, میں بول بھی دیتا ہوں 0300 922222. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. آپ مجھے اس اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے. اگر میری کوئی سخت الفاظ آپ کو برے لگے ہیں تو یقین کیجئے میں سخت تکلیف میں ہوں. میں جو اس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی سی جی اے, ایپٹما اور باقی سارے ادارے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو سیو نہیں کر سک رہے. میں دوبارہ ایپٹما سے ریکویسٹ کروں گا, مت اس خوش فہمی میں رہیے کہ آپ کو باہر سے کاٹن آ رہی ہے اور ہمارے ملک میں پروڈیوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ لوگ خوش رہیں. کسی وقت آپ کے ساتھ LNG والا اسکینڈل دوبارہ ہو گیا, آپ کہیں کے نہیں رہیں گے, اور آپ کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ, اربوں خربوں کی انویسٹمنٹ ول گو فار 6. I am warning you and I am warning you. Thank you very much.